السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل قرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آیت نمبر 60 سے شروع کریں گے۔ آیت پچھلا رکوع جو ہے 59 تک جو کمپلیٹ کیا تھا، اس میں وہ فرعون سے نجات دلائی، موسیٰ اس کے لشکر کو وادی سینا میں جگہ دی، آسمان سے من و سلوہ اتارا، آسمان سے بادلوں کا سایہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہم نے کسی اور شہر میں جانا، اللہ نے ان کو اس شہر میں جانے کی اجازت دے دی، اور وہاں پر صرف ایک کام تھا کہ تم نے سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے، لیکن انہوں نے اس دعا کو بھی بدل دیا، اس طریقہ کار کو بھی بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کیا، جس کی شکل میں تقریباً 70 یہود جو ہے وہ مر گئے۔ آگے نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 60 اور ازستس کا جب مانگا پانی موسیٰ نے، مان عربی میں پانی کو کہتے ہیں، لیکن ازستس کا جو ہے اس کے اندر ہی پانی ہے، یعنی پانی مانگنے کو ہی کہتے ہیں، پانی کے لیے دعا کرنا یا پانی مانگنا۔ وہ ازستس کا جب دعا کی پانی کے لیے موسیٰ نے لقومی ہی اپنی قوم کے لیے۔ یہ وہی واقعہ ہے وادی سینا میں جب فرعون سے نجات پا کے وہ لوگ آگے تھے، جب آسمان سے بادلوں کا سایہ آیا اور کھانا نازل ہوا، من و سلوہ۔ سایہ اور غذا کا مسئلہ تو حل ہو گیا تھا، اب پانی کی وہاں اشد ضرورت تھی جو وہاں دور دور تک نہیں تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ، ہم نے کہا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کہا مارو بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنی لاٹھی کو الحجر پتھر کے اوپر، فَانْفَجَرَتْ، پس پتھر مارنے سے پھوٹ پڑے، منہ اثنتا عشر، اس میں سے 12 عینہ چشمے، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ بنی اسرائیل جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس وقت 12 قبیلوں میں تقسیم ہو چکی تھی، اس لیے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ اللہ تعالیٰ نے پھوڑا۔ قد عالمہ، تحقیق جان لیا، کلو اناسن، ہر گروہ نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ، ہر گروہ کو پتہ چل گیا کہ یہ میرا گھاٹ ہے، یہ میرا چشمہ ہے، ان کو پتہ چل گیا، وہ وہاں سے پینے لگ گئے۔ کلو، کھاؤ، وشربو، اور پیو، اللہ کہہ رہا ہے کھاؤ پیو، من رزق اللہ، اللہ نے جو تم پر رزق نازل کیا ہے، لیکن اور کیا کام نہیں کرنا، ولا نہ تعثوا، تم فساد مچانا، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد مچانے والے لوگوں کی طرح فساد نہ کرتے پھرنا۔ فساد سے کیا مراد؟ وہ جو فرعون، قارون اور حامان نے فساد مچایا تھا نا موسیٰ اور اس کے پیروکاروں کے لیے، وہ نہیں مچانا، یعنی وہ جو فساد مچاتے پھرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے اور اللہ کو چھوڑ کر اور معبودوں کی پوجا کر رہے تھے، تم نے اب وہ فساد نہیں مچانا، اپنی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے اتنے انعامات دیے تمہیں، اس فرعون سے، ظالم سے نجات دی، تمہارے لیے آسمان سے کھانا نازل کیے، تمہارے لیے من و سلوہ نازل کیا ہے، تمہارے لیے اب 12 چشمے الگ الگ پھوٹ گئے ہیں، سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں، اب تم لوگوں نے یہاں رہ کر کھانے پینے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی قسم کی دقت پریشانی نہیں ہے، آزاد ماحول میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، سکون سے، آرام سے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبرا، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے کو، ایک کھانے کھا کھا کے ہم روز تنگ آ چکے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں ہمیں کچھ اور کھانے کو ملے۔ فدعو، دعا کریں، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، اے موسیٰ اپنے اللہ سے دعا کریں، یخرج لنا، وہ نکالے ہمارے لیے، مما، جو، تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، ہمارے لیے وہ کھانے اللہ تعالیٰ نازل کرے جو زمین اگاتی ہے۔ زمین کیا اگاتی ہے؟ من بکلیہا،
ساگ، جتنی بھی یہ گرین لیوز والی سبزیاں ہوتی ہیں وہ، من بکلیہا ساگ، و قصائہا اور ترکاری، ترکاری مطلب جتنی بھی بیل والی سبزیاں ہوتی ہیں جیسے کدو ہے، توری ہے وغیرہ، و فومیہا اور گندم، و عدسیہا اور مسور، صرف مسور مراد نہیں، دالیں وغیرہ، و بصلیہا اور پیاز لہسن وغیرہ، وَإِذْ قُلْتُمْ جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبرا ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، علی طعام واحد ایک ہی کھانے کو کھا کھا کے تھک گئے ہیں، ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، فدعو دعا کریں لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یخرج وہ اللہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما جو کچھ بھی تنبت الارض زمین اگاتی ہے، جو زمین سے چیزیں اگتی ہیں نا ہمیں وہ چاہیے، وہ زمین کیا اگاتی ہے، اب انہوں نے وہ نام لے کر بھی بتائے، جیسے کہ من بکلیہا ساگ وغیرہ، وہ قصائہا اور ترکاریاں وغیرہ جو سبزیاں ہوتی ہیں، وہ فومیہا اور گندم، وہ عدسیہا اور مسور کی دال، و بصلیہا اور پیاز، قولا اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کیا تستبدلون کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، الذی اس چیز کو، ہوا ادنا جو کم تر ہے، بالذی اس چیز کے ساتھ، ہوا خیر جو بہتر ہے، کیا جو آسمان سے نازل ہو رہے ہیں کھانے اس کو چھوڑ کر تم یہ والی چیزیں چاہ رہے ہو جو زمین اگا رہی ہے، حالانکہ جو آسمان سے من و سلوہ اتر رہے ہیں وہ تمہیں بلا مشقت مل رہے ہیں، یہ مشقت کے ساتھ گندم اور ساگ وغیرہ اگاؤ گے، اور یہ زیادہ بہتر ہے، یہ جنگل کی آزادانہ فضا ہے، اس سے وہ جو تمہارے اندر بزدلی اور فرعون کے اندر رہتے رہتے تمہارے اندر غلامی آ چکی تھی وہ ختم ہوگی، شجاعت پیدا ہوگی، جہاد کے لیے تم لوگ تیار ہو گئے، اور یہاں فارغ وقت ہی وقت ہے، تم اس وقت میں اللہ کی عبادت کر سکو گے، اور ویسے بھی شہر کی فضا مصروف ہوتی ہے اور زیادہ آرام پسند ہوتی ہے، انسان اس میں تھوڑا اتنا جفا کش نہیں ہوتا ہے، تو تم لوگ جو بیٹر لائف ہے اس کو چھوڑ کر وہ جو محنت والی، مشقت والی، مصروف کن ترین لائف ہے وہ گزارنا چاہتے ہو، اہبتو پھر اتر جاؤ، مصر میں، پھر چلے جو شہر میں، فَإِنَّ بے شک لکم تمہارے لیے، ما سألتم جو بھی تم مانگو گے، جو تم چاہتے ہو، جو تم اگانا چاہتے ہو وہاں تم کو مل جائے گا، فضربت پس لگا دی گئی، چپکا دی گئی، علیہم الذلہ ان کے اوپر تعالیٰ نے ذلت کو چپکا دیا گیا، والمسکنہ اور غریبی کو، وباءور وہ لوٹے بغضب من اللہ اللہ کے غضب کے ساتھ، یہاں تک تو بات ہوگی، قال اتستبدلون الذین هو ادنی بالذی هو خیر، اللہ ان سے پوچھ رہا ہے جو تمہیں اچھی چیزیں مل رہی ہیں ان کو چھوڑ کر تم گھٹیا لینا چاہتے ہو، چلو ٹھیک ہے تم اس شہر میں چلے جاؤ، جہاں تم چاہتے ہو تمہیں وہاں سب کچھ مل جائے گا جو تمہیں چاہیے ہوگا، لیکن اس سے پہلے بات ہم کر چکے تھے کہ سورہ مائدہ میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ ملک شام میں جاؤ اور وہاں اس کو جہاد کے ذریعے تم لوگوں نے فتح کرنا ہے، لیکن اب یہ سب چیزیں پانے کے لیے ان کو وہاں جہاد کے ذریعے پہنچنا تھا، وہ انہوں نے بزدلی دکھائی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو مدت ان کو تھوڑے دن بعد مل جانی تھی وہ عرصہ بڑھتے بڑھتے 40 سال تک گزر گیا، یعنی 40 سال کے بعد اب وہ اس شہر میں داخل ہو سکیں گے، اس 40 سال کے اندر انہوں نے بری عادتوں کو اپنا لیا، وہ نافرمانیوں پر اتر آئے، ان کو یہ ہو گیا کہ جو بھی ہم مانگیں گے اللہ ہمیں دے گا، اور جو نہیں مل رہا تو وہ نافرمانی پر اتر رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کے غضب، اللہ کی ذلت، اللہ کی مسکنت ان کے اوپر چمٹ گئی، اور وہ اچھے خاصے اللہ کی رحمتوں میں آتے آتے ذلیل و خوار ہو گئے، اہبتوا اتر جو مصرن شہر میں اتر جو، فَإِنَّ بے شک لکم تمہارے لیے، ما سألتم جو بھی تم مانگو گے، لیکن وہ وہاں گئے نہیں اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ چاہتا تھا، جہاد کے ذریعے فتح کی صورت میں، اب وہ اسی شہر میں بیٹھے رہے، جو موسیٰ تم اور تمہارا رب جو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، اس کی صورت میں کیا ہوا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذلت کو چپکا دیا، ذلت ان کا مقدر بن گئی، والمسکنہ اور غریبی محتاجی ان کا مقدر بن گئی، وباءوا بغضب من اللہ اللہ کا غضب، اللہ تعالیٰ کی جو غصہ ہے ان کے ساتھ اب لگ گیا، ذالکا یہ اس وجہ سے ہوا تھا،
بِأَنَّهُمْ بے شک وہ کان یکفرون وہ انکار کر رہے تھے بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، اللہ نے جو ان کو باتیں کہی تھی، اللہ نے جو ان کو احکامات دیے تھے، انہوں نے ان کا انکار کر دیا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کو لگا دیا تھا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور وہ نبیوں کو اب اس قدر وہ نافرمان ہو گئے، اپنی حق درمیوں پہ اتر آئے کہ انہوں نے جب ان کی بات سنی نہیں جا رہی تھی تو انہوں نے نبیوں کو مان سے انکار کر دیا اور الٹا انہوں نے انبیاء کو قتل کر دیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ انہوں نے قتل کیا نبیوں کو بغیر حق، بغیر وجہ کے۔ نبی کون سے تھے؟ ویسے تو 3 فیمس نبی ہیں جن کو قتل کیا گیا ہے، حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ۔ اپنی طرف سے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سیو کر لیا تھا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور انہوں نے قتل کر دیا نبیوں کو بغیر حق، بغیر کسی جرم سے، بغیر کسی وجہ کے۔ ذَلِكَ یہ بما عصوا اس وجہ سے تھا کہ وہ حد سے زیادہ بڑی ہوئی قوم تھی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ وہ نافرمانیوں میں بہت ہی آگے نکل چکی تھی۔ ان الذین بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لے کر آئے، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہو گئے ہیں، والنصارى اور جو عیسائی ہیں، والسابئین سابی کہتے ہیں ایسا جو بے دین کسی دین کو فالو نہیں کرتا۔ یہ لوگ وہ تھے جو حضرت زبور داؤد پر بیلیو کرتے تھے، زبور پڑھتے رہتے تھے اور تورات اور انجیل کسی بک پر بیلیو نہیں کرتے تھے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لے کر آئے ہیں، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہو گئے، والنصارى اور جو عیسائی ہیں، والسابئین اور جو بے دین لوگ ہیں، ان میں سے کوئی بھی اللہ کہہ رہا اگر کوئی مومن ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، بے دین ہے، لیکن اگر سچ میں فی الحقیقت اس میں سے من آمن باللہ وہ صرف نام کا یہودی عیسائی یا مسلمان نہ ہو، بلکہ سچ میں جو ایمان لائے گا، آمنا ایمان لائے گا باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخری اور آخرت کے دن کے ساتھ، وعمل الصالحہ اور وہ نیک عمل بھی کرے گا، فلہم ان کے لیے اجرہم اجر ہوگا، عند ربہم ان کے رب کے پاس۔ جو سچ میں اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور اچھے اعمال بھی کرے گا، ان کا اجر ان کے اللہ کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم نہ تو ان کو اگلی زندگی کا کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی اس پچھلی زندگی کا کوئی غم ہوگا۔ وَإِذْ اور جب آخذنا ہم نے لیا وعدہ، میثاقکم تم سے پکا پختہ وعدہ، کن کو کہا جا رہا ہے؟ یہ پھر بنی اسرائیل کو۔ اے بنی اسرائیل جب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا۔ وَإِذْ اور جب آخذنا ہم نے لیا تھا میثاقکم تم سے پکا وعدہ، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا تھا فوقکم تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، فوقکم الطور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا تھا، خذوہ پکڑو ما آتیناکم جو بھی اللہ تم کو دے رہا ہے، بقوت مضبوطی سے، واذکروا اور یاد کرو ما فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تتقون شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وَإِذْ اور جب آخذنا ہم نے پکڑا میثاقکم تم سے وعدہ، جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا، ورفعنا فوقکم الطور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا تھا۔ یہ وہی واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ 70 سرداروں کو کوہ طور پر لے کر گئے تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، اور وہ اللہ کے اس نور کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی بجلی نور یا کڑک اس پہاڑ پر گرائی، اس کی تاب نہیں لا سکے تھے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ جب ان کو زندہ کیا، ان کو اور باقی قوم کو بلا کر کوہ طور کے دامن میں، کوہ طور کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا میں تم کو ایک کتاب دینے والا ہوں، کچھ احکامات دینے والا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑو گے اور اس کے احکامات کو یاد کرو گے، اس کو فالو کرو گے۔ کیا تم ایسا کرتے ہو؟ تو وہ لوگ ڈھیلے ہو گئے۔ اللہ نے کوہ طور پہاڑ کو اٹھا کر بادلوں کی طرح ان کے سر کے اوپر کھڑا کر دیا۔ اب سر کے اوپر ان کے پہاڑ ہے اور ان کے پیچھے سمندر تھا، دونوں صورتوں میں نجات نہیں تھی۔ اب اسی میں نجات تھی کہ وہ اللہ کو کہہ دیتے اللہ ہم نے مان لیا، ہم اس پر عمل کریں گے، ہم اس کو فالو کریں گے۔ انہوں نے یہ بات اللہ کو کہی، لیکن اس کے بعد اس وعدے کو انہوں نے روگردانی کی، اس وعدے سے انہوں نے منہ پھیر لیا
اور اس وعدے کا جو کیا ہوا تھا وعدہ، اس وعدے کے انہوں نے خلاف کر دیا۔ یہاں پہ ہمارے سوچنے کا سوال یہ ہے، کبھی بھی اللہ نے امت مسلمہ پر اللہ کے احسانات ہی احسانات ہیں، کبھی اللہ نے ہم سے زبردستی کوئی یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، نہیں کرو گے تو پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا۔ ہمیں آزادی ہی آزادی ہے۔ پہلی قوموں پر اس قدر مشقتیں تھیں، اگر ان کے منہ مانگی ڈیمانڈس پوری ہو رہی تھیں تو اس کے ساتھ ساتھ اسی قدر مشقتیں بھی ان کے اوپر زیادہ تھیں۔ وَإِذْ آخذنا، جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے پکا وعدہ، ورفعنا فوقکم الطور، ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا۔ ہم نے کھڑا کرنے کے بعد کیا کہا؟ خذو، پکڑو، ما جو آتیناکم تم کو دیا جا رہا ہے، بقوہ مضبوطی کے ساتھ، وَاذْکُرُوا اور یاد کرو، ما فیہ جو اس احکامات جو تمہیں دیے گئے ہیں ان کو یاد کرو، اس پر عمل کرو، لعلکم تتقون، کیوں دیے جا رہے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کر جاؤ، تاکہ تم نیک بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم پھر، تولیتم تم پھر گئے۔ پہلے میں نے بتایا تھا ثم ایک ٹائم پیریڈ کو کہتے ہیں، یعنی ایک بات کے بعد پھر کوئی اور بات ہوئی، تو اس کے تھوڑے عرصہ کے بعد ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، یہ واقعے کے بعد آہستہ تھوڑے دیر بعد، شروع میں جب ڈر خوف تھا تب تک وہ ان احکامات پر عمل کرتے رہے، ان کو یاد کرتے رہے، پھر سلولی وہ بات بھول گئے۔ ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، اس وعدے کے بعد آہستہ تم پھر گئے۔ فلولا اگر نہ، فضل اللہ اللہ کا فضل ہوتا، علیکم تمہارے اوپر، ورحمتہ اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین البتہ تم نقصان پانے والے، گھاٹا اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جاتے۔ اللہ کا فضل اور رحمت کیا تھی؟ اس قدر بڑی وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کو توڑا، اور اس کے توڑنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی سزا، کوئی آسمان سے عذاب نازل ہوا، یہ بہت بڑا اللہ کا فضل تھا۔ وَلَقَدْ اور تحقیق، عَلِمْتُمُ الَّذِينَ تم نے جان لیا ان لوگوں کو، عَلِمْتُمُ الَّذِينَ نَعْتَدَوْا جنہوں نے زیادتی کی تھی تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن، فَقُلْنَا ہم نے کہا، لہم ان کو، کونو ہو جاؤ، قِرَادَةً بندر، خاسئین ذلیل۔ یہ صحابہ سبت کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے بنی اسرائیل کے اندر، کہ بنی اسرائیل جو قوم تھی وہ دریا کے کنارے پر تھی، اور ان کا جو بزنس تھا وہ یہ تھا کہ وہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کے بیچا کرتے تھے۔ اب یہود کا جو ہے وہ ہفتے کا دن عبادت کا ہے، تو ہفتے کے دن ان کو کہا گیا تھا کہ اس دن تم مچھلیاں نہیں پکڑو گے، اور اس دن صرف تم عبادت کرو گے، اس کے بعد پورا ویکس کبھی بھی تم اپنا کام کر سکتے ہو۔ اور اللہ کی قدرت یہ تھی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں سمندر میں زیادہ اور اوپر آ جاتی تھیں، تو اتنی زیادہ مچھلیاں پکڑ کے ان کے منہ میں پانی دیکھ کے منہ میں پانی آتا تھا، اور وہ چاہتے تھے کسی طریقے سے ان کو پکڑ لیا جائے۔ لیکن اب کیا ہوا کہ وہ ڈائریکٹلی تو ان کو پکڑ نہیں سکتے تھے، کیونکہ اس دن عبادت تھا اور ان کو روکا گیا تھا کہ اس دن وہ بزنس نہیں کریں گے۔ تو یہود نے ایک ایزی وے پکڑ لیا کہ انہوں نے سمندر سے اپنے گھروں میں ایک گھڑا کھود لیا، اور اس کے اندر ایک نالی ٹائپ بنا لی سمندر سے، تاکہ سمندر سے ڈائریکٹلی مچھلیاں ان کے گھر میں آ جائیں۔ ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی وہ کام کر رہے تھے، یعنی اللہ کے حکم سے روگردانی کر رہے تھے۔ اگر وہ چھوڑ دیتے تو ہو سکتا ہے وہی جو منافع، جو فائدہ، جو ان کا بزنس چلنا تھا باقی دنوں میں بھی چل سکتا تھا، لیکن وہ ایک آزمائش تھی ان کے اوپر، اور اس طریقے سے انہوں نے ڈائریکٹلی تو مچھلیاں نہیں پکڑی، مگر ان مچھلیوں کو کھائیاں کھود کر اپنے گھروں میں راستہ بنا کر گھروں کے اندر ان کو جمع کر لیا، اور اس دن انہوں نے ان کو نہیں پکڑا، اس دن صرف جمع کیا، اور آگے ہفتے والے دن جمع کیا، اور اتوار کو یا پیر کو یا منگل کو پھر انہوں نے ان مچھلیوں کو بیچا۔ تو یہ جو کام تھا شروع میں تھوڑا، پھر آہستہ پھیلتا گیا، بہت سے لوگ اس کو کرنا شروع ہو گئے۔ اب ان میں سے کچھ لوگ تھے جو نہیں کر رہے تھے، اور دوسروں کو کہہ رہے تھے بھئی نہیں کرو، یہ گناہ ہے۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ اس دن صرف عبادت کرنی ہے تو صرف عبادت کرو۔ ان میں سے کچھ لوگ تھے وہ کہتے تھے نہیں ہم تو یہ کام کریں گے، اور وہ کھل مکھلا زبردستی یہ کام کر رہے تھے۔ اور تیسرا گروہ تھا جو خود نہیں کر رہا تھا، خود بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن دوسروں کو بھی نہیں کہہ رہا تھا ٹھیک ہے کوئی کر رہا تو کرتا رہے، لیکن ہم سیف ہیں، ہم سائڈ پر ہیں۔ تو اب یہ ہوا
اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ جو لوگ کر رہے تھے یہ گناہ اور جو لوگ خاموش رہنے والے تھے، ان دو گروہوں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار بندر بنا دیا۔ صرف وہی لوگ بچ پائے تھے جو نہ خود کر رہے تھے اور دوسروں کو بھی منع کر رہے تھے۔ اس لیے جب بھی کہیں برائی دیکھو تو اس کو روکنے کی کوشش کرو، پہلے خود بھی برائی نہیں کرو، یعنی کہ خود کرتے رہو، دوسروں کو روکتے رہو، خود بھی برائی سے بچو، اور کہیں اگر برائی دیکھ رہے ہو تو اس کو جہاں تک طاقت ہے ہاتھ سے، زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ ہمارا حال بھی اللہ نہ کرے ان قوم کہیں اس قوم میں نہ ہو جائے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی سزائیں نازل کی تھی۔ وَلَقَدْ تحقیق علم تم نے جان لیا الذین تدعو ان لوگوں نے جنہوں نے زیادتی کی تھی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن، سبت ہفتے کو کہتے ہیں، فقلنا ہم نے کہا تھا، لہم ان کے لیے، کونو ہو جو قردۃ بندر، خاسئین ذلیل، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی شکلیں جو ہیں وہ انسان والی رہیں اور باڈیز جو ہیں وہ بندر والی بنی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے بندر کہا تو یقیناً وہ بندر ہی بنے ہوں گے۔ ہاں البتہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کے دماغ انسانی رہے، ان میں فہم تھا، شعور تھا، اور وہ لوگوں کو پہچانتے تھے اور وہ خود روتے بھی تھے، لیکن وہ کسی سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ اب 3 دن تک وہ لوگ اسی حالت میں رہے، پھر وہ سارے کے سارے لوگ مر گئے۔ یہ واقعہ حضرت داؤد کے زمانے میں پیش آیا تھا، یعنی یہ بنی اسرائیل کا جو یہ سارے بنی اسرائیل ہی ہیں حضرت عیسیٰ تک، تو اس لیے حضرت داؤد کا اس وقت زمانہ چل رہا تھا۔ اس کی جو واضح جو تفصیل ہے یہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 164 کے اندر بہت تفصیل سے ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا پس ہم نے بنا دیا اس کو، یعنی اس واقعہ کو ہم نے بنایا، نکالن عبرت، لما بین یدیہا، جو اس وقت لوگ موجود تھے ان کے لیے اللہ نے اس کو عبرت بنایا، بھئی دیکھو فلاں نے ایسے کیا تو ان کے ساتھ یہ سزا ہوئی، تم کہیں ایسے نہ کر لینا۔ فَجَعَلْنَا ہم نے بنایا اس واقعے کو، نکالن عبرت، لما بین یدیہا جو اس وقت لوگ موجود تھے، وما خلفہا اور آنے والی نسلیں جو بھی قیامت تک آئیں گی ان کے لیے، وموعظۃ للمتقین، وموعظۃ للمتقین، اور متقین جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ نے ان کے لیے نصیحت بنائی۔ اللہم لا جعلنا منہم۔ ہم بھی دن رات بہت سی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، بنی اسرائیل والی ساری حرکتیں کر رہے ہیں ہم، لیکن یہ تو اللہ کا احسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی ہمیشہ اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، تو ہمارے پر اس طرح سے عذاب تو نہیں نازل ہو سکتے، لیکن یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں، ہم دنیا میں اس وقت نیچے جا رہے ہیں، ہمارا گراف نیچے جا رہا ہے، ترقی میں بھی، اسلامی شریعت میں بھی، تو وہ یہی وجوہات ہیں کہ ہم نے وہ ساری عادات اپنائی ہوئی ہیں جو بنی اسرائیلیوں پر ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، اور اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے، اور اللہ ہمیں متقین میں سے، ڈرنے والوں میں سے بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔